بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورسک، جماعت خاصہ سال اول، مضمون حدیث، سبق نمبر 16، حدیث نمبر 31۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینة كذا وكذا بأهلها فقال یا ربی ان فیہم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عین قال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی بھیجی، ان اقلب کہ الٹ دو، مدینۃ کذا و کذا فلاں فلاں شہر کو، باہلہا اس کے اہل سمیت، یعنی فلاں اور فلاں شہر کو ان کے اہل سمیت، ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ فقال تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا ربی اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلانا کہ ان میں تو آپ کا فلاں بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفۃ عین ایسا بندہ کہ جس نے ایک لمحے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم کہ الٹ دو اس آدمی، اس بندے پر بھی، وعلیہم اور ان سب پر، فإن وجہہ کیونکہ اس کا چہرہ، لم یتمعر نہیں بدلا، فی ساعۃ قط میرے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے حالات آپ پڑھ چکی ہیں، تو ان سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ فلاں شہر والوں پر ان کی بستی الٹ دو، یعنی انہوں نے نافرمانی بہت کی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ ان پر یہ بستی الٹ دیں، ان کو ہلاک کر دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو عذاب کے فرشتے ہیں ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی تو ایسا بھی ہے کہ جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، بہت نیک بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان تو ایک نیک بندہ بھی ہے، تو کیا بستی کو ہلاک کرتے وقت اس نیک بندے کو بھی ہلاک کر دوں، اس پر بھی بستی کو الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ پہلے اس پر الٹ دو، پھر باقی سب پر، کیونکہ میرے بارے میں کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، یعنی ان لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے وقت اس کے چہرے کی کیفیت نہیں بدلی، کوئی غم اور غصے کا اظہار اس نے نہیں کیا، لوگوں کو گناہ سے روکا نہیں، صرف اپنی عبادت میں مصروف رہا ہے، دوسروں کے اصلاح کا کوئی طریقہ اس نے اختیار نہیں کیا، اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کر دو۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، یعنی اگر کوئی عابد ہے، وہ بہت عبادت گزار ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی غیر شرعی کام دیکھتا ہے، دوسروں کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے، تو اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے، غم اور غصے کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، تو وہ بھی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اعمال صالحہ کا کرنا، ان سے تعلق رکھنا اور برے کاموں سے بچنا ضروری ہے، تو اسی طرح جو دین کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، یا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یا دوسرے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو روکنا اور ان کی وجہ سے پریشان ہونا، ان کے گناہوں پر غم اور غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ایمانی تقاضا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر یہاں پہ تو اس حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہوا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہے آپ کا کہ جو نیک ہے، برے کام نہیں کرتا، تو کیا اس کو بھی ان میں شامل کر دوں، ہلاک کر دوں؟ تو یہ تو ایک شخص کے بارے میں حدیث ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں ایک پوری قوم کا واقعہ نقل ہوا ہے، اور اس کے واقعے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی بھیجی
کہ میں تیری قوم کو ہلاک کرنے والا ہوں، اور ان میں جو 40,000 ہے وہ اچھے لوگ اور جو 60,000 ہے وہ برے لوگ، ان تمام کو میں ہلاک کروں گا۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، برے تو ٹھیک ہیں، ان پر تو عذاب آ جائے گا، وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہلاک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی برائیوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے گناہوں کو دیکھا ہے، لیکن میری خاطر کبھی ان پر غصہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جو نیک لوگ ہیں انہوں نے خود تو کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جو ان کے سامنے گناہ ہوتا رہا تو ان پر بھی یہ اطمینان کرتے رہے، اطمینان سے ان کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ گناہ لوگوں میں عام ہو گیا اور انہوں نے ان پر کوئی غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، ان پر ناراض نہیں ہوئے، تو اسی وجہ سے یہ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ فی ساعۃ قط، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ایسا اظہار نہیں کیا یا ان کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، یعنی اگر وہ اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسا کر لیتے، کسی کو برائی سے منع کر دیتے، وہ نہی عن المنکر کر دیتے اور ان پر غم و غصے کا، نفرت کا اظہار کرتے، ان کے گناہ سے نفرت کا اظہار کرتے، تو تمام زندگی کا جو ذمہ ہے ان سے ساقط ہو جاتا۔ لیکن جو اس حدیث میں جس عابد کا ذکر ہو رہا ہے تو اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک بار بھی کسی کو منع نہیں کیا، تو اسی وجہ سے یہ بھی عذاب میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کے ذمہ صرف اپنی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دین کا، دوسروں کی ایمان کی فکر کرنا بھی لازمی ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک ایسی بستی کہ جس میں ایک باعمل عالم موجود ہو تو اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ بستی عذاب سے بچ سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے تو اگر وہ زندگی میں پوری عمر میں ایک بار بھی اس گناہ سے دوسرے انسان کو روک دے تو اس سے بھی وہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ہے کہ اگر کوئی انسان خود نیک کام کرتا ہے لیکن دوسروں کو وہ برائی سے منع نہیں کرتا یا دوسروں کو وہ اچھائی کا حکم نہیں کرتا، تو صرف اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے لیے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے دوسروں کو منع کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث نمبر 31 کی تشریح ختم ہو گئی۔ اگلے سبق کا آپ مطالعہ کر لیجئے اور یہ سبق آپ یاد بھی کر لیجئے اور اپنے پاس کاپیوں میں نوٹ بھی کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔